السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بھرم بقا باطل، جس کو لکھا ہے مہر النساء شاہ میر نے۔ ناول کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ قسط نمبر 1، بخرے اول، بھرم، تاریکی اور برف۔ آسمان پر چمکتے ہوئے ہلال کی نقرئی روشنی مدھم تھی۔ رات تاریک تھی، ایسے جیسے کسی سحکار کی غیر روشن قبر۔ ایسی سحر آتیں محض آسیب زدہ کہانیوں میں ہوتی ہیں، یا پھر یہ وہ رات تھی جب قدرتی سیاہی سے زیادہ کسی کے اعمال ناموں کی سیاہی آنکھوں کو چندھیانے والی تھی۔ کسی عمارت کے سنسان راہداریوں میں اس پہر جو واحد آواز تھی وہ اس لڑکی کے سفید بوٹوں کی تھی۔ یہ آواز ایک پل کو پر اسراری کا اعلان تھی تو اگلے پل دغا بازی کا پیغام دیتی۔ ایک لمحہ اعلان امن تو اگلا لمحہ اعلان رزم۔ قدیم عمارت کی دیواروں میں لگے فانوس کی روشنیوں میں اس لڑکی کا چہرہ روشن ہوتا، پھر نکوش دھندلے، پھر مدھم، پھر روشن، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا۔ بوڑھی عمارت کی بوڑھی دیواریں رازداری کا تہیہ کیے پوری شان سے کھڑی تھیں۔ اس پر ٹنگی قدیم مصوری رات کے اس پہر خوف کی پہرے دار لگ رہی تھیں، اور راہداریوں کی تنہائی کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ۔ لکڑی کے ایک بھاری دروازے کے باہر قدموں کی چاپ تھمی تو اگلے ہی لمحے دروازہ کھلنے کی چڑچڑاتی کانوں کو چبھنے والی آواز گونجی۔ بھاری بوٹوں والی لڑکی اندر داخل ہوئی اور کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ بھاری مخملی پردے کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے، اگر اٹھے ہوتے تب بھی باہر محض اس شہر کی تاریکی دکھائی دیتی یا پھر برف۔ پلنگ کی بے ترتیب چادر کے اوپر کئی چیزیں کھلی پڑی تھیں، کپڑے، کاغذ، قلم، دوات، لیپ ٹاپ، کوٹ۔ یہ کمرہ اپنے مکین کی اندرونی خلفشار کی داستان سنا رہا تھا۔ لڑکی چند لمحے چوکھٹ پر جمی کھڑی رہی، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر کمرے کی دائیں طرف رکھی، لکڑی کی میز کی طرف دیکھا جہاں ایک فانوس چل رہا تھا۔ فرش پر جا بجا کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ لکڑی کے بھورے فرش پر اس کے سفید جوتے واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ کتنی ہی پل وہیں کھڑی اس کمرے کا جائزہ لیتی رہی، اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ کمرے سے ملحقہ غسل خانے سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی اندر تھا۔ وہ چند پل یوں ہی کھڑی رہی، پھر کوہنی پر ٹنگا سفید پرس پلنگ پر رکھا، بوٹ سے بے ترتیب قالین درست کیا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نے فرش پر گرے مڑے توڑے صفحات میں سے ایک صفحہ اٹھایا اور اسے کھولا۔ بھورے کاغذ پر سیاہ روشنائی سے انگریزی میں ایک تحریر درج تھی، کسی کہانی کا کوئی منظر، کوئی ٹکڑا۔ نوارد ایک قاری تھا اور قاری لکھا ہوا چھوڑ دے، ناممکن۔ اس نے زیر لب لکھا ہوا پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا کہ وہ بلیک آؤٹ کی رات تھی۔ بلیک آؤٹ یعنی روشنی کا ہر منبع اس رات سرد اور تاریک تھا۔ عمارات غیر روشن، گھروں کے چراغ گل، بتیاں بجھ چکیں یا کسی سازش کے تحت بجھائی گئیں۔ اگر آسمان پر چمکتے ہلال کے بغیر ثقیل والی زمین پر ہواؤں میں تیرتے ہوئے کرۂ ارض کی طرف نگاہ ڈالو تو ساری زمین روشن تھی، بس ایک خطہ تھا جو تاریک تھا، سیاہ، جہاں محض اندھیرا تھا۔ وہ خطہ اس رات بلیک آؤٹ کا شکار تھا، وہ خطہ پاکستان تھا۔ سارے میں اندھیرا، محض اندھیرا، اور اندھیرے میں دنیا کیا کرتی ہے؟ گناہ، گمراہ، جرم، قتل۔ اسی تاریکی اور سرد رات میں کوئی وجود تھا جو گلیوں میں پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، قدم من بھر کے ہو رہے تھے، سانس بھاری تھا اور آنکھوں میں دہشت رقم تھی۔
سیاہ رنگ کے چوغے سے اس کی آنکھیں بمشکل اپنا منظر دیکھ پا رہی تھیں، مگر وہ وجود جیسے بس دوڑنا جانتا ہو۔ فروری کی اس تاریک رات میں خوف و ہراس سے بھاگتے ہوئے اس کا سارا بدن پسینے میں ڈوب رہا تھا، مگر اسے بھاگنا تھا، دور، کہیں بہت دور تک، جہاں کوئی بھی اس کے جرائم کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ نہ سکے۔ گلی کے دہانے پر رک کر اس نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور جھک کر گہری لمبی سانسیں لیں۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، سردی سے اس کا سارا جسم اکڑ رہا تھا۔ اس کی ہراساں نگاہیں آس پاس کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ کیا؟ اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ اسی لمحے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی اس کے وجود پر پڑی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ روشنی میں اس کا سیاہ چوغا دکھائی دے رہا تھا، اس کی ہراساں آنکھیں بھی، مگر اس نے جو چھپانا چاہا وہ سینے پر لگا خشک ہو چکا خون تھا۔ پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اگر گیلا ہونا چاہیے تھا تو وہ کرمزئی سیال سے گیلے تھے۔ قتل، اس نے ایک قتل کیا تھا اور آگے کچھ نہیں لکھا۔ بھاری مردانہ آواز پر کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ ایک لمحے کو وہ باقاعدہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ گیلے بالوں والا وہ مرد آگے آیا، کاغذ اٹھا کر میز پر واپس رکھا اور خود پلنگ کے دہانے پر آ کر بیٹھا۔ لڑکی اب بھی کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، ساکن، بے سانس۔ یہ کیا تھا؟ یہ کلائمیکس تھا، شروعات بہت مختلف تھی، اس نے بے حد سکون سے جواب دیا۔ مجھے شروعات جاننی ہے، اس نے بہت دیر بعد بے حد ہمت کے ساتھ کہا تھا۔ مرد نے اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب سوچ کر آیا ہو۔ اس کہانی کی ایک شرط ہے۔ منظور ہے؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے شرط سن لو۔ مرد نے تنبیہ کی، شاید وہ اسے بچانا چاہ رہا تھا، مگر کس چیز سے؟ زیادہ سے زیادہ کیا؟ مرد نے سر ہلایا، ایسے جیسے کسی سوچ میں ہو۔ تم پارسائی کھو دو گی اور اس کہانی کے بعد تم لوگوں پر کبھی اعتبار نہیں کر سکو گی۔ لڑکی کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک ابھری۔ پارسائی اور لوگوں پر یقین؟ میں پیدائشی طور پر ان دونوں چیزوں سے محروم ہوں۔ مرد کچھ دیر کھوجتی نگاہوں سے اسے تکتا رہا، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں۔ زرد روشنی میں ڈوبے کمرے میں واحد آواز ان دونوں کے سانس لینے کی تھی، مگر اگلے ہی پل مرد کی بھاری مگر دل سوز آواز اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ کہانی کا پہلا حصہ بھرم ہے۔ نوارد مرد اور کمرے کے وسط میں منجمد عورت کے ساتھ ایک نئی داستان کا قصہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ برف کی تہوں کو چیرتی کہیں کسی مقام پر ایک پل کو بھی نہ رکتی ہوئی سیاہ ہیوی بائک مری سے اسلام آباد جانے والی اس سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اسے چلانے والے کا چہرہ ہیلمٹ میں ڈھکا تھا، سرد ہوا کے تھپیڑے اس پر بے اثر تھے، دستانے میں ڈھکے ہاتھ مضبوطی سے ہینڈلز پر جمے تھے۔ وہ بعض دفعہ دونوں ہاتھ سردی کے باعث سینے پر باندھ کر گرم کرتا اور بائک چلتی رہتی۔ شاید وہ اس کام میں ماہر تھا۔ اسلام آباد کے مضافات میں داخل ہوتے ہی جیسے اس بائک کو پر لگ گئے، رفتار اتنی تیز ہو گئی جیسے بہتی ہوائیں۔ رات کے 11 سے 12 بجے کا وقت تھا جب ایک مصروف سی شاہراہ پر بائک روکتے ہوئے وہ ہیلمٹ سمیت سڑک کنارے بنی ایک عمارت کی طرف بڑھ گیا، جہاں 2 گارڈز کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ باہر اجلی بتیاں روشن تھیں۔ وہ آس پاس دیکھے بغیر عمارت کی طرف آیا۔ روشنیوں میں اس کا سراپا ہلکا سا واضح تھا۔ مضبوط جسامت اور بلند قد کاٹ کا حامل وہ کوئی نوجوان تھا۔ پاس کارڈ؟ داخلی دروازے پر اسے روک کر پوچھا گیا۔ لڑکے نے ہیلمٹ اتارا۔ ہیلمٹ اترنے سے اس کے سیاہ بال ماتھے پر بکھر گئے اور چہرہ دکھائی دیا۔ عامیانہ نقوش جو کہ تنے ہوئے تھے، ماتھے پر بل تھے۔ نہیں ہے، 2 لفظی جواب۔ پاس کارڈ نہیں ہے تو داخلہ نہیں، اندر داخلہ ممنوع ہے، دروازے کے باہر مامور محافظ نے اس سے کہا۔ نوجوان نے ان دونوں سے کچھ نہیں کہا، بس اپنی جگہ کھڑے کھڑے موبائل نکالا
اور ڈائلز میں سے سب سے پہلے نمبر کو ایک کال ملائی۔ دوسری طرف گھنٹی جاتی رہی، کئی لمحے بیتے، پھر کال اٹینڈ ہو گئی۔ اپنے دربانوں سے کہو میرا راستہ نہ روکیں، یا پھر مجھے ایسی جگہ نہ بلایا کرو جہاں مجھے روکا جائے، چھوٹتے ہی سرد مہری سے کہا۔ دوسری جانب کچھ لمحے کی خاموشی آئی، پھر اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ سر آپ یہاں سے ہٹ جائیں، ہمارے باس نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، محافظین میں سے کسی نے کہا۔ ہیلمٹ ہاتھ میں لیے کھڑے لڑکے نے تندہی سے اسے دیکھا۔ آپ ایک طرف ہو کر انتظار کر لیں، 2 منٹ رک جاؤ، اگر 2 منٹ کے اندر اندر مجھے اندر بھیجنے کے احکامات نہ آئے تو ہٹ جاؤں گا، میرے یہاں کھڑے ہونے سے زمین سکڑ نہیں جائے گی۔ اس کا انداز 2 ٹوک اور بیزار بیک وقت تھا۔ کیوں، تم کہیں کے راجا لگے ہو جو تمہیں بلا لیں گے؟ دوسرے محافظ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس کا لباس، جوتے، خوشبو اور انداز وہ کہیں سے بھی امرا کا شناسہ نہیں لگتا تھا، لہٰذا اس سے زبان چلا کر ان کا کوئی نقصان ہونا تو نہیں تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ محافظ کا موبائل تھر تھرایا، لڑکے کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری جس میں طنز کی ہلکی سی رمق بھی تھی۔ گارڈ نے کال اٹینڈ کی، اس کے بھدے موبائل سے آواز اس نوجوان کے کانوں تک آ رہی تھی۔ کسے روک کر رکھا ہے تم نے؟ دوسری طرف موسیقی اور ہلچل کے شور کے درمیان ایک مردانہ آواز ابھری۔ تم ایسے کیسے میرے مہمانوں کو روک رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کو مت روکنا۔ صاحب وہ، محافظ ہکلایا، پھر لڑکے کی طرف دیکھا۔ موبائل پر ہاتھ دے کر اب وہ مدھم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کا نام؟ لڑکا چند پل اسے تکتا رہا، پھر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اسلان شجاع یمن۔ سر کوئی اسلان یمن صاحب ہیں، اندر جانے دوں؟ آنے دو۔ دوسری طرف سے حکم آیا اور کال بند ہو گئی۔ محافظوں میں سے ایک اب اسلان یمن کو اندر جانے کے لیے کہہ رہا تھا، ایک متذبذب تھا کہ تلاشی لے کہ نہ لے، یہ نہ ہو کہ اس کا صاحب پھر ناراض ہو جائے۔ چند پل بعد وہ عمارت کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے دونوں اطراف نیلی بتیاں جل رہی تھیں۔ موسیقی کا بے ہنگم شور اس کے کانوں پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر بڑا سا ہال تھا جہاں جلتی بجھتی رنگ بدلتی بتیاں اور ناچتے تھرکتے نوجوانوں سے بے نیاز وہ رش میں اپنا راستہ بناتا ہوا ایک طرف کو جا رہا تھا۔ کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور 2 ساشے دکھائے، شاید منشیات کی کوئی نئی قسم۔ اس نے کوفت سے اسے پرے ہٹایا۔ کوئی جھومتی گاتی لڑکی اس کے ساتھ رقص کی خواہش رکھتی آگے آئی، اس کے سینے پر ایک ادا سے ہاتھ رکھا تو وہ اسے بھی جھٹک کر آگے بڑھا۔ چبوترے پر کھڑے ناچتے لوگوں سے ذرا فاصلے پر بنے ایک نجی کمرے میں داخل ہوتے اس نے سامنے دیکھا تو وہی منظر تھا جو وہ کئی بار دیکھ چکا تھا، جو ہر بار کی طرح آج بھی اپنا اثر کھو چکا تھا۔ گہرے شوخ رنگ کے لباس پہنے، گلے میں زنجیریں اور مالائیں ڈالے ہوئے کئی لڑکے اور لڑکیاں وہاں موجود تھے۔ شراب اور منشیات کی زیادتی سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بدن لڑکھڑا رہے تھے، شراب کی بو نتنوں میں داخل ہو رہی تھی۔ اسلان یمن چوکھٹ پر کھڑا رہا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کا دھیان اس کی طرف پڑا اور وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ ارے ارے ذرا دیکھو تو کون آیا ہے؟ صوفے پر پھیل کر بیٹھا، شراب کا گلاس ہاتھوں میں لیے ہوئے، شاید وہ ان سب کا آقا تھا۔ آنے میں کوئی تکلف تو نہیں ہوا نا؟ اس کے گھٹنے پر پستول رکھی تھی، میز پر تیز دھار چاقو، یقیناً شرافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں کیوں بلوایا؟ ڈیلیوری تمہارا کام ہے، میرا نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ گردن ہنوز اکڑی ہوئی تھی، چہرے پر بیزاری اور ماتھے پر بل تھے جو اس کی کشش میں اضافہ کر رہے تھے۔ آپ کی امانت آپ تک پہنچانی تھی، اب ہم تو مریانے سے رہے، آپ کے افسر چچا دھر لیں گے نا؟ وہ کچھ طنز سے کہہ رہا تھا۔ اسلان کے اکھڑ تاثرات ویسے ہی رہے۔ ڈیلیوری باقاعدہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پکڑے جانا کون چاہے گا؟ میرا سامان؟ اس نے سختی سے استفسار کیا۔ ابھی دے دیتے ہیں۔ باس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے اٹھے اور صوفوں کے عقب سے ایک سفید رنگ کا بستہ لے کر آئے، میز پر رکھ کر اسے کھولا اور اسلان نے بس
اپنے سامان کی جھلک دیکھی، پھر زپ چڑھائی گئی اور بستہ اس کے حوالے کیا گیا، جسے وہ تھام گیا۔ کچھ پینا چاہو گے؟ میز پر قطار در قطار رکھی بوتلوں کی طرف اشارہ کرتے باس نے اسے پیشکش کی۔ ابھی رات جوان ہے، جانے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں پیتا نہیں ہوں، بستہ اٹھا کر کسی ناپسندیدہ شے کی طرح کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ شراب، خوبصورت لڑکیاں، منشیات، وہ ہر شے سے بیزار جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ باہر وہی شراب اور افیم کی ناگوار بو اور وہی دنیا و مافیا سے بے خبر نوجوان تھے۔ اسلان کا موبائل تھرتھرایا۔ شور کے باعث وہ رنگ ٹون تو نہیں سن سکا، البتہ تھرتھراہٹ پہچان گیا تھا۔ عمارت سے باہر آ کر بستہ دونوں بازوؤں سے سینے تک لا کر اس نے موبائل جینس کی جیب سے نکال کر کان سے لگایا۔ بکو، اکتاہٹ سے کہا۔ سامنے سے اگر کوئی خوشگوار انداز سے کچھ کہنے لگا تھا تو اس کا سارا مزاج اکارت ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، شاید وہ اسلان کی بدتمیزی ضبط کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ ہر دفعہ کی طرح مشکل امر تھا۔ اس ماہ کی 5 تاریخ آخری تھی، تم نے اب تک کام مکمل نہیں کیا؟ اسلان کی گرفت ہیلمٹ پر مضبوط ہوئی، بازوؤں کی رگیں پھول گئیں اور کن پٹی کی رگ جیسے پھڑک رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے تھے۔ تم پیسہ دے کر مجھے خرید نہیں سکتے، میں تمہارا غلام نہیں ہوں۔ بالکل تم میرے غلام نہیں ہو، لیکن شاید تم وہ 2 قتل۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے اسلان کی دکھتی رگ کا علم تھا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اسلان چبا چبا کر اس کی بات کاٹ گیا، سانسیں غیر ہموار ہو گئیں۔ دسمبر کی سرد رات میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بالکل، سامنے والے نے ٹھنڈے لہجے میں اس کی تائید کی۔ لیکن جو میں کروں گا اس میں سارا قصور تمہارا ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ اسلام آباد کی اس سڑک پر چند لمحے جمود کا شکار رہا۔ دکانوں کے گرے ہوئے شٹرز اور اجلی روشنیوں میں موبائل کان سے لگائے وہ کتنے ہی لمحے خاموش رہا۔ کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ اب وہاں کوئی انجانا خوف تھا۔ میں اسے نہیں ماروں گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ کندھوں سے ہر بوجھ سرک گیا، سوائے خوف کے۔ اگر مجھے لگا یہ ضروری ہے، تب میں تم سے اجازت نامہ لینے نہیں آؤں گا، لیکن تمہارے کہنے پر میں اسے نہیں ماروں گا۔ جو تمہارے اشاروں پر ناچے وہ انسان کوئی اور ہوگا۔ دوسری طرف کوئی بھی جواب سنے بغیر اس نے موبائل بند کیا۔ دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے موبائل جینس کی جیب میں ڈال دیا، ہیلمٹ واپس چڑھایا تو چہرہ چھپ گیا اور بس اس کی گہری بھوری آنکھیں نظر آئیں۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر اس نے وقت دیکھا، 12:30 بج رہے تھے۔ وہ جلد گھر پہنچ جائے گا، اسے یقین تھا۔ دوسری طرف موجود انسان اس انکار پر اس کی زندگی تباہ کر سکتا تھا، اسے یہ بھی یقین تھا، مگر وہ نہیں مارے گا، ہرگز نہیں۔ شہر کوہ مری، وقت ادھرات۔ سیاہ ستاروں سے خالی آسمان سے روئی کے سفید گولے تواتر سے زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ درختوں نے سفیدی اوڑھ لی، عمارتیں جو سیاہ، سرمئی، سبز، نارنجی رنگ کی تھیں، اب سفید دکھائی دے رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ ایسی خاموش اور پر اسرار رات میں اس وقت دور کہیں سے بس کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ تاریکی ایسی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ برف نے سارے کوہ مری کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، یوں جیسے ہر گھر کا چراغ گل ہوا ہو۔ کئی گھنٹوں سے جاری برف باری اس لمحے رک گئی تھی۔ آج وادی بجلی کی قلت کا سامنا کرنے پر مجبور تھی۔ کہیں کسی گھر سے کوئی مدھم زرد روشنی جلتی نظر آ جاتی تو زندگی کا گمان ہوتا، ورنہ کم بخت جاڑا ہڈیوں میں گھس کر آزاد جامد کر دینے کے در پہ تھا۔ ایسے میں وادی کی ایک اپر مڈل کلاس کالونی کی طرف آؤ تو قطار میں بنے پکے خوبصورت مکان اپنی تمام تر شان کے ساتھ کھڑے تھے۔ برف نے ان کی چوٹیوں کو سفید کر دیا تھا۔ یوں اس کالونی کے سارے گھر پتھروں کے بنے تھے، مری کی ڈھلوانوں والی گلیاں اور پتھر کے مکان۔
جونیپر کے درخت اور کھلے صحن کسی بھی سیاح کا قیام اس وادی میں بڑھا سکتے تھے۔ کہانی بھی اسی کالونی کی ایک خوبصورت 2 منزلہ بنگلے سے شروع ہوتی ہے، جہاں گھر کے باہر پولیس کی خاص نفری بھاری تعداد میں جمع تھی۔ گاڑیوں کے سائرن جاری تھے، بتیاں جل بجھ رہی تھیں، زرد پٹیاں جن پر ڈو ناٹ کراس درج تھا گاڑی سے نکالی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر قبل جو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تم نے سنی تھیں، ان کتوں کو اب 2 اہلکار آدمی ان کے لمبے پٹے سے کھینچ کر کھڑے تھے۔ وہ بو سونگھنے والے کتے تھے، چیر پھاڑ کر محسوس کرنے والے، اور کبھی کبھی چیر پھاڑ دینے والے بھی۔ ہاتھوں میں ٹارچ لیے ان کے پیچھے چلتے اہلکار ان کتوں کے لیے روشنی کا ذریعہ تھے۔ وادی کا یہ محلہ انجانے خوف میں گھر چکا تھا۔ بنگلے کا جنگلہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ تو یہاں پولیس والوں کا 1 درجن بھر موجود تھا۔ کوئی یہاں ٹارچ لگا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو کوئی وہاں۔ گھر کے اندر تک جانے کے لیے ایک پتھریلی روش تھی، جس کے دونوں اطراف میں سبز گھاس۔ پتھریلی روش کے عین بیچوں بیچ ایک آدمی پڑا تھا، ساکت، بے جان، ختم۔ اس کے گرد چاک کے نشان لگے ہوئے تھے۔ اس سے مرے ہوئے 1.5 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ گولی عین اس کے ماتھے پر لگی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ تم کو نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ تھی جو کہ دماغ کو پھاڑ کر خون کے ساتھ کچھ دماغ کا حصہ بھی نکال کر دوسری جانب سے سالم نکل آئی تھی۔ یہ لوہے کا ذرہ بھی کیسی چیز تھا، انسان کو چیر دیتا تھا اور خود سلامت رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، شاید بے یقینی سی تھی۔ لاش کے پاس ایک آدمی پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جہاں خون جم چکا تھا، اس سے محض 1 انچ کے فاصلے پر۔ اس کے لمبے بوٹ روش کے پاس گری برف میں دھسے ہوئے تھے۔ وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھا، اس نے بس سیاہ سویٹر کے اوپر اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں دستانے اور ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ سردی سے نیلی پڑ چکی لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ آنکھیں، منہ، گردن، اس نے لباس کے باہر نظر آتے سارے جسم کا معائنہ کیا۔ اسی لمحے سارا گھر روشن ہوا تھا، شاید کسی نے مین جنریٹر چلا دیا تھا۔ اسی روشنی میں وہ پنجوں کے بل بیٹھا آدمی نظر آیا تھا۔ اس کا جسم مضبوط اور کندھے چوڑے تھے، بھوری نگاہیں زیرک اور پرسکون۔ دوستانہ پہنے ہاتھوں سے وہ لاش کی کھلی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کی مدد سے مزید کھول کر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں سرد اور خالی تھیں، تاثر بے پرواہ۔ چند لمحے زخم دیکھتے رہنے کے بعد دفعتاً وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ساتھ چند لوگوں کو اشارہ کیا، وہ اب لاش کو اٹھا رہے تھے۔ سفید اوور کوٹ والا آدمی اب بنگلے کے پچھلے حصے کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مقتول کا بھائی بھی تھا، جو بار بار اپنی نم ہوتی آنکھوں کو رگڑ رہا تھا۔ بنگلے کے عقبی حصے میں بھی ایک چھوٹا سا باغ تھا، بالکل ویسا جیسا داخلی حصے میں۔ لان کے دائیں طرف چھوٹا سا لوہے کا دروازہ تھا، جو شاید کئی سالوں سے بند تھا۔ بھوری آنکھوں والا مرد غور سے اب اس دروازے کو دیکھ رہا تھا، پھر قدم قدم چلتا وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چونکہ برف باری تھم چکی تھی، اس لیے اس کے پیروں کے نشان بنتے جا رہے تھے، مٹ نہیں رہے تھے۔ اب وہ غور سے دوستانہ پہنے ہاتھوں سے دروازے پر لگے تالے کو ٹٹول رہا تھا، ایسے جیسے پوچھ رہا ہو قاتل کون۔ تالا ہلکا سا چکنا تھا، اس کا سوراخ بھی چکنا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس میں تیل ڈالا گیا ہو۔ سفید اوور کوٹ والے آدمی نے مڑ کر سامنے کھڑے مقتول کے بھائی کو دیکھا۔ 30-35 برس کا خوش شکل احد خان، جس کی آنکھیں سرخ نظر آ رہی تھیں اور چہرے پر ملال تھا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ چور آپ کے گھر میں داخلی دروازے سے داخل ہوئے؟ وہ اب احد کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا، باروب اور مرعوبیت طاری کرنے والا۔ اس نے نیچے جھک کر ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ کیا آپ سارا قصہ دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ اس نے پتھر سے تالا ایک ہی ضرب میں توڑتے اور پتھر ایک طرف اچھالتے ہوئے پوچھا۔ احد نے اپنی نم آنکھیں ایک بار پھر رگڑ کر صاف کیں اور کئی بار سنایا جانے والا قصہ ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ ہم لوگ آج جلدی سو گئے تھے، لیکن پھر کچھ دیر بعد شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ اوور کوٹ والا آفیسر چھوٹے سے دروازے سے باہر گلی میں نکل آیا۔ احد اس کے پیچھے ہی تھا۔ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا 3-4 لوگ بندوقوں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔
انہوں نے چوکیدار کو بھی مار گرایا تھا. آپ نے چوکیدار کو دیکھا نا؟ اس نے تائید چاہی تھی. مرد نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا. احد نے کہنا جاری رکھا. میرا بھائی. وہ سوگواری ایک مرتبہ پھر طاری ہونے لگی. آنکھیں گیلی ہونے لگیں. میرے بھائی کو رات میں باہر بیٹھ کر کام کرنے کی عادت تھی، یا پھر وہ لان میں ٹہلتا رہتا تھا. وہ آج بھی لان میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب ڈاکو اندر داخل ہوئے. میرے بھائی نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید پکڑے جانے کے خوف میں تھے، اور پھر وہ رکا، گلا رند گیا، اور پھر اسی مزاحمت میں انہوں نے میرے بھائی کو مار ڈالا. انہوں نے مار ڈالا. وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. اب سر پر کوفت طاری ہونے لگی تھی. وہ اب دوبارہ سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا. بوٹوں کی سطح اب بھی برف کو چھو رہی تھی. وہاں کچھ نشان تھے، بھاری بوٹوں کے یہاں سے گزر جانے کے نشان، ثابت واضح نشان. ووٹ کھڑا ہوا، نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا. چھوٹے سے دروازے کے اوپر ایک چھجا بنا تھا، اور یہ نشان چھجے کے عین نیچے. یعنی برف باری ان نشانات کو نہیں مٹا سکی، کیونکہ یہاں برف ٹھیک سے گری ہی نہیں. اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس نے احد کے جوتوں کو دیکھا. اس نے سفید جاگرز پہن رکھے تھے، بے داغ، کورے. لیکن آپ کے جوتے بہت اچھے ہیں. زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے اس نے ٹھنڈے انداز میں ستائش سے کہا تھا. احد کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا. چہرے پر یکدم سختی در آئی. انسپکٹر سہراب یمن. اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا. بہتر ہوگا آپ وہ کام کریں جس کے لیے یہاں لائے گئے ہیں. میرے جوتوں سے زیادہ میرے بھائی کی لاش اہم ہے. وہ جتاتے ہوئے کہتا آگے بڑھ گیا. سہراب نامی افسر ہاتھ جھاڑ کر اٹھتا اس کے پیچھے گیا. اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی نگاہیں پرسکون ہو گئیں، ایسے جیسے کوئی اہم ثبوت ہاتھ لگا ہو. کچھ دیر بعد لاؤنج میں رکھے سفید رنگ کے مخملی صوفوں میں سے ایک پر سہراب بیٹھا تھا. اس کے سامنے احد اور اس کی بیوی بیٹھے تھے. تیسرے صوفے پر مقتول فہد کا بوڑھا لاغر باپ، اس کے ساتھ ہی فہد کا 4 سالہ بیٹا اور فہد کی بیوہ بیٹھی تھی، جو اب تک بے یقین تھی. سہراب گہری نظروں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا. آس پاس تلاشی اور کارروائی جاری تھی. دفتن اس نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی. وہ دوڑتا ہوا چلا آیا. سہراب نے اس کے کان میں کچھ کہا. ساتھی نے سر ہلا دیا، اور جب کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی 2 بالٹیاں تھیں. اس کے پیچھے ایک تیسرا آدمی بھی تھا. اس کے ہاتھ میں بھی اسی طرح کی بالٹیاں تھیں، پانی سے لبالب بھری ہوئی. احد نے اچنبے سے پہلے ان بالٹیوں کو دیکھا، اور پھر صوفے پر آگے ہو کر بیٹھے سہراب کو اس کی سانولی رنگت اور عام نکوش بھی اس وقت گہرے اور پر اسرار لگتے تھے. آپ سب ان بالٹیوں میں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے. یہ تفتیش کا حصہ ہے، اور پلیز تعاون کیجیے گا. وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں جو کہ میں اس وقت آزمانا نہیں چاہتا. سہراب ایک ہاتھ میں بالٹی اٹھا کر سب سے پہلے بوڑھے باپ کی طرف آیا تھا. پلیز تعاون کریں نقیب صاحب. اس نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. بوڑھا نقیب اپنے لاغر وجود کے ساتھ ہلکا سا جھکا، زمین پر بڑی بالٹی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈبویا، اور پھر ذرا سا رگڑ کر باہر نکال لیا. اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو اب بھی بہہ رہے تھے. جوان موتیں بہت بری ہوتی ہیں. خاتون اہلکار اب فہد کی پت بنی بیٹھی بیوی کے ہاتھ دھلوا رہی تھی. پانی کورا صاف تھا. اس نے احد کی بیوی کے ہاتھ دھلوائے. پانی اب بھی صاف تھا، البتہ وہ ذرا غیر آرام دہ ہوئی تھی. اب کہ سہراب یمن نے بالٹی احد کے آگے رکھی اور خود سامنے رکھی میز پر بیٹھ گیا. اس کی آنکھیں سخت تھیں، جسم کے آر پار سے گزرتی ہوئی. افسر اور مقتول کے وارث کے درمیان اندیکھی جاریت تھی. احد کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی. چاروں ناچار اس نے بالٹی میں ہاتھ ڈالے. ہلکا گرم پانی اس سردی میں بھلا لگا. اس نے ہاتھوں کو اچھی طرح پانی کے اندر رگڑا اور پھر باہر نکالا. سہراب نے جھک کر بالٹی میں پڑا پانی دیکھا. یوں لگا جیسے وہ مسکرایا ہو. پانی کورا صاف نہیں تھا، وہ میلا بھی نہیں تھا. اس کے اوپر بس ہلکی سی، بہت ہلکی سی چکنائی کی پرت تھی. اب جھک کر احد کے کورے سفید جوتے دیکھو تو ان پر تیل کے 3 ہی چھوٹے چھوٹے دھبے تھے. سہراب اپنی جگہ سے اٹھا اور مڑ کر اپنے ساتھ کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا. احد خان کو گرفتار کر لو، یہ قاتلوں کا تعاون کار ہے.
وہ کہتے ہوئے اپنے اوور کوٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتا ایک بھی نگاہ غلط کسی پر ڈالے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے 3-4 اہلکار عہد کو ہتھکڑی پہنا رہے تھے۔ اس کی بیوی چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ بوڑھا نقیب اب کے بے بسی کے آنسو بہا رہا تھا۔ ایک بیٹا جائیداد کی خاطر قتل ہو گیا اور دوسرا جائیداد کی خاطر قاتل بن گیا تھا۔ کوہ مری کا یہ بنگلہ اس وقت گہری تباہی کا مرکز تھا۔ رات کی تاریکی لمحہ بلمحہ گہری ہوتی چلی گئی۔ سفیدی اس شخص کے ساتھ ہی رخصتی کا عندیہ دے گئی تھی۔ شہر لاہور، جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ مشہور مقولہ سچ پر مبنی ہے۔ لاہور مختلف ثقافتوں کا گڑھ ہے، تہذیبوں کی عام جگہ اور درس و تدریس کا مسکن۔ لاہور شہر نہیں، دنیا ہے۔ ادب، موسیقی، کھیل، شوبز، علم، سیاست، گلیمر، رئیسی اور صدیوں قبل بنے ہوئے محلوں کا امین۔ ہزاروں برس پہلے جب بادشاہ اس سرزمین کی اور آئے تھے، تب سے لے کر اب تک لاہور نے تاریخ کو محفوظ کر لیا تھا۔ جہاں لاہور جدت کو سینے سے لگائے آگے بڑھ رہا ہے، وہیں اس شہر نے اپنا قدیم حصہ بھی ماتھے پر چسپاں کر رکھا ہے۔ پرانا لاہور اور اس کی تنگ و تاریک گلیاں، نیا لاہور اور اس کی جدید سڑکیں، عالی شان عمارتیں، غرض کے لاہور دلوں میں گھر کرنا جانتا ہے۔ رات کے اس پہر شہر کے ایک پوش حصے میں اونچے عالی شان مکانات کے درمیان آشیانہ بنگش اپنی تمام تر شان سمیٹے غرور سے گردن اٹھائے کھڑا تھا۔ آشیانہ بنگش اپنے گرد و پیش کے تمام گھروں سے مختلف نظر آتا تھا۔ وجہ وہ جدید و قدیم کا امتزاج تھا۔ سرمئی دیواریں کسی محفوظ قلعے کا پتہ دیتی تھیں، تو دیواروں کے پار چاروں طرف بچھی گھاس کے قالین کے عین بیچوں بیچ سیاہ رنگ کی وہ جدید طرز پر بنی عمارت کھڑی تھی، جسے دیکھنے والے ایک مرتبہ ٹھٹکتے ضرور تھے۔ ایسا کوڑا سیاہ رنگ تم نے محض سیاہ رات کا دیکھا ہوگا۔ دیوار گیر شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے اندر جلتی سفید بتیوں کا منظر پر اسرار اور مروبیت کا تاثر دے رہا تھا۔ سارا گھر لتاڑ کر سلائیڈنگ ڈور ہاتھ لگا کر کھولتے ہوئے چھتوں کی سیلنگ پر بنے کوئی نفیس ڈیزائن کو حیرت سے تکتے، مدھم باریک آوازوں پر کان دھرتے۔ گھر کے لاؤنج میں قدم رکھو تو وہاں چند لوگ بیٹھے دکھائی دیں گے۔ پرتعیش قیمتی سجاوٹی نمونوں سے بھرا ہوا شاہانہ طرز کے صوفے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں والا لاؤنج۔ اس وقت ان صوفوں پر 3 لوگ براجمان تھے۔ شاہزید، کتنی دیر ہو گئی ہے؟ پروگرام کب شائع ہوگا؟ صوفے پر غیر آرام دہ انداز میں بیٹھی کوئی ادھیڑ عمر عورت جھنجھلاہٹ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کافی تندرست اور ڈھلتی عمر کے باوجود پرکشش لگ رہی تھی۔ انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم ملائے وہ پرجوش نظر آ رہی تھی۔ موم، نیٹ فلکس پہ آ رہا ہے آپ کا بیٹا، اتنی کامیابی کے لیے اتنا انتظار تو بنتا ہے۔ فرشی کشن پر بیٹھا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ والا لڑکا رسان سے کہہ رہا تھا۔ لاؤنج میں عجیب سا اضطراب اور جوش بھرا ہوا تھا۔ ایسا ہر دفعہ ہوتا تھا جب شاہویر بنگش کو اسکرین کے چوکٹے میں نمودار ہونا ہوتا تھا۔ گو کہ یہ پہلی بار نہیں تھا، لیکن جوش کا یہ عالم ادھیڑ عمر اداکارہ پر ہر دفعہ یوں ہی طاری ہوتا تھا۔ موم، قریشی صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ یہ آواز لاؤنج کے نسبتاً کونے والے اکلوتے صوفے پر بیٹھے آدمی کی تھی۔ وہ اس جوش سے یکسر بے نیاز تھا، چہرہ موبائل پر جھکا رکھا تھا۔ آپ مل لیں، مجھے ان کا کام اچھا لگا ہے۔ کہانی تھوڑی دقیانوسی ہے، لیکن پاکستان میں یہی بکتا ہے۔ عورت کا چہرہ پل بھر میں سخت ہوا، جوش برطرف ہوا اور تاثرات میں ناگواری گھلی۔ رئیس، میرا خیال ہے اس وقت کاروبار سے زیادہ اہم تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ رئیس نے سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بے حد مصروف تھا۔ وہ کچھ تصاویر تمکنت بنگش نامی عورت یعنی اپنی ماں کو ای میل کر رہا تھا، اور تمکنت اب سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اسی لمحے نیٹ فلکس نے ایک نئے پروگرام کا پیغام دیا۔
مخصوص آواز کے ساتھ سرخ این اسکرین کے بیچ میں نمودار ہوا۔ تعاون کے شکریہ، پروگرام کے ساتھیوں کے نام اور مختلف انتباہ کو آگے بڑھاتے پروگرام شروع کرنے والا شاہ زید ہی تھا۔ ان تینوں کی نگاہیں اس وقت دیوار گیر ٹی وی پر مرکوز تھیں۔ شاید انہیں کسی کا انتظار تھا، اس گھر کے سب سے اہم فرد کے جلوہ گر ہونے کا انتظار۔ اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ماں بنگش دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے سے مزید آگے ہو کر بیٹھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ٹی وی کے عین سامنے جا کر کھڑی ہو جائے۔ اسی لمحے ٹی وی پر ایک منظر ابھرا، ایک انٹرویو دفتر کا منظر۔ دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، درمیان میں شیشے کی میز جس پر کافی کے کپ دھرے تھے۔ کیا آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ ایک سیاہ فام امریکی عورت اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے پاکستانی لڑکے سے کہہ رہی تھی۔ آپ کروائیں، میں سننا پسند کروں گا، وہ جواباً مسکراتے ہوئے بولا۔ شاہ زید بھی ہولے سے مسکرایا۔ وہ دونوں جڑواں تھے، ایک دوسرے سے بے حد مختلف، مگر پھر بھی ایک ٹی وی کے چوکٹھے میں نظر آتا۔ لڑکا زیادہ پر اعتماد، زیادہ روشنیوں میں گھرا اور زیادہ مقبول تھا۔ اب اس کا تعارف کروایا جا رہا تھا۔ انٹرویو والی انگریز لڑکی مسکراتے ہوئے فخر سے اس کی شان میں کچھ کلمات کہہ رہی تھی۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی خاص انسان سے۔ 26 سال، صرف اور صرف 26 سال کی عمر میں جناب شاہویر بنگش نے اتنی کامیابی، اتنی شہرت اور اتنی قدر سمیٹی ہے کہ اسے زندگی کے بقیہ تمام سالوں کے لیے کہیں محفوظ کر کے رکھا جائے تب بھی یہ خزانہ کم نہ ہوگا۔ سفید رنگ کے ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہ جیکٹ اور ہم رنگ پینٹ پہنے، بھورے بالوں کو جلد سے سمیٹ کر ایک طرف کیے، وہ کیمرے کی آنکھ میں دیکھتے بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک باریک سی سفید سونے کی زنجیر نظر آ رہی تھی، پیروں میں برانڈڈ سفید بوٹ۔ اس کی گہری کتھئی آنکھیں بے حد چمکدار تھیں، اجلی رنگت پر سیاہ سفید لباس کھل رہا تھا۔ شاہویر بنگش ایک ناولسٹ اور اسکرین رائٹر ہیں۔ 5 سال رائٹنگ کریئر میں انہوں نے اگر کچھ دیکھا ہے تو وہ معجزہ ہے۔ شاہویر کی لکھی 5 کہانیوں میں سے 3 پر اس وقت ہالی ووڈ ویب سیریز بن چکی ہیں اور چوتھی کی شوٹنگ جاری ہے، جس کے سلسلے میں لکھاری صاحب آج کل کبھی لندن اور کبھی نیو یارک میں مقیم ہیں۔ لمبا چوڑا تعارف ختم ہوا تو میزبان نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ شاہویر کو دیکھا۔ سو شاہویر، کیسے ہیں آپ؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ میں خوبصورت ہوں، اس کی برجستگی سے کہنے پر اس کی ماں فخر سے مسکرائی تھی۔ شاہویر بھی مسکرایا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، حالات کیسے ہیں؟ بیلا محظوظ ہوتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہویر سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ طبیعت اور مزاج کو میں خاطر میں نہیں لاتا، اور حالات کا مت پوچھو، یہ بدلتے ہی رہتے ہیں۔ میں تم سے لفظوں کے معاملے میں نہیں جیت سکتی، اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیونکہ تمہارے سامنے ایک لکھاری ہے۔ شاہویر کی مسکراہٹ بدستور قائم تھی، اب کہ اس کا بھائی بھی مسکرایا تھا، اداس مسکراہٹ۔ وہ کتنے دنوں سے مل نہیں سکے تھے، کتنے دن ہوئے اس کے ساتھ وقت گزارے، اور اب وہ اسے اس طرح ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے تھا، لیکن فاصلہ 7 سمندر کا تھا۔ اسکرین پر نظر آتی بیلا اب کوئی اور سوال کر رہی تھی۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، آج آپ 26 سال کے ہیں، اور آپ کی کتابیں نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر کہلاتی ہیں۔ آپ کا اسکرین پلے کمال ہے، بیلا کہہ رہی تھی، اور شاہویر سر ہلاتے سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ آج آپ اپنے ملک کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے لکھاریوں میں شمار ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پر آپ کی کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں، اور آپ تقریباً 6 فلموں کے لیے منظر بندی کر چکے ہیں۔ کیا آپ کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا لگا کہ آپ سے بہتر کام کوئی نہیں کر سکتا؟ شاہویر نے بیلا کو ایک نظر دیکھا، اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے ایک گھونٹ بھرا۔ میری کتابیں جتنا بکتی ہیں، میرے اسکرین پلے پر جتنے تبصرے ہوتے ہیں، یا پھر میرے فالوورز جتنے بڑھتے ہیں، ان سب کی وجہ سے میرے اندر مزید عاجزی بھر جاتی ہے۔ مجھے خود پر نہیں، ان لوگوں پر فخر ہے جو مجھے پڑھتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں سے جو دنیا بناتا ہوں، میرے قارئین اس دنیا میں جیتے ہیں، اور میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے۔ لوگوں کے زخموں پر میرے لفظ مرہم ہیں، یہ میرے لیے بہت ہے۔ اس نے مگ رکھتے ہوئے ٹانگ پر چڑھا لی۔
اسکرین پر اسے تکتے ہوئے رئیس کی آنکھوں میں کچھ تھا تو بس ناگواری۔ اور جہاں تک بات ہے بہتر کی، تو میں خود کو بہترین سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ شاہویر نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ یقین مانے تو آج بھی ایک خواب لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو جب میں اپنے مسودے ہاتھوں سے جلا دیا کرتا تھا کہ کون پڑھے گا۔ تمکنت نے آنکھوں میں بے تحاشا پیار سمو کر اسے دیکھا۔ شاہویر آشیانہ بنگش کا وہ پرندہ تھا جس کی اڑان بے حد اونچی تھی۔ وہ کندھوں پر اس آشیانے کے ہر مکین کو لے کر پرواز بھر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میرا ایک مسودہ کسی دوست کے توسط ایک ایجنسی تک پہنچا۔ وہ ایجنسی شارٹ فلمز بناتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کیا میں اس کہانی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار ہوں؟ آپ تیار تھے؟ واللہ میں نہیں تھا۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ بہت اٹھاتا تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا، میں وہ کہانی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے کچھ وقت بعد میں نے اور میری ٹیم نے، وہ کہتے کہتے رکا۔ یہاں میں واضح کر دوں، میں فلم میکنگ پڑھتا رہا ہوں، میں نے اسکرین رائٹنگ بھی پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سینماٹوگرافر بھی ہوں۔ اسکرین پر اسے دیکھتے شاہزید کی نگاہوں میں اب بھی فخر تھا، جبکہ رئیس کی ناگواری بڑھ گئی تھی۔ اسے سننے اور دیکھنے والے کچھ لوگ اس نئی اطلاع پر حیران اور خوش ایک ساتھ ہوئے۔ میں یونیورسٹی میں تھا جب ہمیں اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک شارٹ فلم بنانی تھی اور اس میں میرے دوستوں کے مشورے سے میں کہانی کا استعمال ہوا۔ خیر، اس کے بعد کا قصہ تو سب جانتے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ سب جانتے تھے اس ایک شارٹ فلم کے بعد کیا ہوا تھا۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل بالکل، اس فلم کا لندن کے سب سے بڑے فلم میلے میں لگنا اور اس کے بعد اس پر کتاب چھپنا، پھر اسی کتاب کو ذرا لمبا کر کے فلم بننا ہم سب جانتے ہیں۔ وہ پرخلوص مسکراہٹ سے کہتی رہی۔ چند مزید سوالات کے بعد بیلا اپنے ٹیبلٹ پر کچھ دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کوئی خاص سوال کرنے لگی تھی۔ شاہویر، کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے جلائے ہوئے مسودے دوبارہ لکھو؟ شاہویر نے اب کے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ ایک لکھاری کے لیے اس کا جلایا ہوا، ڈیلیٹ شدہ یا پھر مسخ شدہ مسودہ دوبارہ لکھنا ایک ناممکن کام ہوتا ہے، اور یہ بات ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ وہ آگے کو ہو بیٹھا۔ اس کے سفید جوتے روشنی پڑنے پر دمک رہے تھے۔ چہرہ مزید روشنی میں مزید اجلا نظر آیا۔ دیکھیں بیلا، الفاظ ہمارے منہ سے ایک ہی بار نکلتے ہیں، ذہن میں ایک ہی بار آتے ہیں اور لکھے بھی ایک ہی بار جاتے ہیں۔ یہ الفاظ کی ایک انا ہوتی ہے، وہ دوسری بار پہلی والی طاقت کے ساتھ نہیں آتے۔ اس نے اعتماد کے ساتھ کہتے ہوئے پتے کی بات بتائی۔ تمکنت بنگش کی گردن اس کے ہر جواب پر اکڑ جاتی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اسے دیکھنے والے لوگ ایک سحر کے زیر اثر اسے سن رہے تھے۔ کوئی کشش، کوئی جادو، کچھ تو تھا اس میں، وہ دیکھنے اور سننے والوں کو باندھ رہا تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں اب کی شرارت ابھری۔ آپ کی کہانیوں میں تو محبت کو ایک ڈارک فینٹیسی کی طرح لکھا گیا ہے، لیکن کیا حقیقت بھی یہی ہے، یا پھر آپ کی کوئی سنڈریلا ہے؟ اور یہاں کئی آنکھیں یک ٹک اسکرین پر جم گئیں۔ اکثریت ان میں صنف مخالف کی تھی۔ بنگش خاندان کو چھوڑ کے لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی ہیزل آنکھوں والی لڑکی کی آنکھیں بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ اس نے آدھا کمبل اپنے وجود پر ڈال رکھا تھا، آدھا پلنگ سے لٹک رہا تھا اور نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں۔ شاہویر کی یہ مسکراہٹ صرف ہونٹوں تک محدود نہیں رہی، اس مسکراہٹ نے اس کی آنکھیں بھی منور کیں، کندھے ڈھیلے ہوئے، چہرہ کھل اٹھا۔ آپس کی بات ہے، مجھے السا زیادہ پسند ہے۔ وہ جس بے فکری سے مسکرا رہا تھا، زید کے چہرے پر ویسا ہی تفکر تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی بتائے گا؟ ایک منٹ، عالمی سطح پر؟ میری زندگی میں کوئی ہے جس سے میں کہہ آیا ہوں کہ وہ پھولوں کا موسم آنے تک میرا انتظار کرے اور برف سے ڈرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ اس کی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ دیکھنے والوں میں بس وہ ہیزل آنکھیں پرسکون تھیں، باقی سب تو خاکستر ہوئے۔ کوئی ہے جس کی خاطر میں محبت کو امر اور عشق کو حیات لکھوں گا، وہ جو تاریکی میں میرا اجالا ہے، وہ جس کے آگے میرے الفاظ ختم ہونے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر جی چاہتا ہے دنیا کے سارے کرائم تھرلر، ساری نفرت بھری کہانیاں مٹا دی جائیں، اور اگر کچھ لکھا جائے تو بس محبت۔ وہ آنکھوں میں الوہی سی چمک لیے بے خودی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔
اس کا ملنا زندگی ہے اور اس سے دوری موت ہے۔ اسے دیکھ کر افسانوں پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ بالکل افسانوں جیسی ہے بیلا۔ آخر میں وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا، جیسے الفاظ اسے بتانے کو ختم ہو گئے ہوں۔ وہ ہر دفعہ شاہویر کو یوں ہی بے بس کر دیتی تھی، ایسے کہ وہ برف کا بھاری تودا اس کے سامنے پگھل جاتا تھا۔ افسانوں جیسی مطلب خیالی؟ خوشگوار اور خوبصورت، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ بیلا اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھ رہی تھی، مگر تمکنت بنگش کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رئیس ششتر تھا اور زید اب تک ٹی وی سے نگاہ نہ ہٹا پایا تھا۔ آشیانہ بنگش اس راز کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہیزل آنکھوں والی وہ لڑکی اب موبائل بند کر کے واپس رکھ رہی تھی۔ شاویر نے بالکل وہی کہا تھا جو اسے کہنا تھا اور جو اسے سننا تھا۔ اچھا جی، پہلی ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ابھی تک تو بالکل سٹارٹنگ سٹیج ہے نا، تو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جو بنگش فیملی ہے، اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو اماں ہیں ان کا نام ہے تمکنت، اور ان کے 3 بیٹے ہیں، 2 جڑوا ہیں، ایک شاہویر ہے اور دوسرا شاید وہ ہے، کیا نام تھا، کیا تھا، فہد نام ہے شاید، کیا نام ہے، احد، وہ تو کوئی اور فیملی تھی۔ کہاں ہے، کہاں گئے وہ، ٹی وی سے نگاہ نہ ہٹا، ہاں زید اچھا، ایک زید ہے اور شاہویر ہے، میرے خیال سے یہ جڑوا ہے، اور ان کا بڑا بھائی ہے رئیس، اور ان کی کوئی اسی ٹائپ کی فیملی ہے نا، وہ یہی ایکٹر ٹائپ کی ہے نا، اور اداکارہ ٹائپ کی، اور جو شاہویر ہے وہ رائٹر ہے، اور بس، اور رئیس کو شاید اس سے جیلسی ہوتی ہوئے گی، ہے نا، اور یہاں پہ ہیزل آنکھوں والی بھی کوئی ہے اچھا، اور مری والی بات کریں تو وہاں پہ ایک فیملی، میرے خیال سے جو فیملی کا جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ جسٹ سہراب کا کریکٹر دکھانے کے لیے ہوا ہے، تو وہ فیملی میٹر نہیں کرتی، صرف سہراب کی پرسنالٹی اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، پولیس آفیسر ہے۔ اچھا، ایک وہ ہے، اور وہ ڈرگ ڈیلر کون ہے، اس کا نام بھی کوئی تھا شاید، ایک وہ کریکٹر ہے، شاید وہ سہراب بھی ہو، کیونکہ سہراب کی آنکھیں بھوری تھی، پتہ نہیں، خیر، ایک تو میں یہاں پہ آنکھوں کا کلر یاد رکھتی رہتی ہوں، تب پتہ چلتا ہے یہ وہ تھا۔ خیر، ابھی زیادہ واضح نہیں ہوا، لیکن مجھے امید ہے، مجھے پکا یقین ہے، پکا یقین ہے کہ آگے یہ بہت اچھا ہونے والا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں نا۔ ٹھیک ہے جی، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا۔ اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔